ایک کلمہ ہے جو مشہور ہے، عربی زبان میں اس کو حوقلہ کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہوتے ہیں، بچے کو بھی یاد ہوتا ہے یہ کلمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ طاقت، توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وما توفیق الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عظیم درس دیا ہے۔ پہلے ہم اس کلمے کی معنی کو سمجھیں گے، پھر اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک عظیم کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنز من کنوز تحت العرش۔ یہ ایسے کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک حدیث میں آتے ہیں کنز من کنوز الجنہ، جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم کب اس کلمہ کو پڑھتے ہیں؟ جب کوئی فوت ہو جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں، یہ کلمہ اس کے لیے نہیں ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون دہرانے چاہیے۔ یہ کلمہ کب پڑھنے چاہیے انسان کو؟ یہ ہر وقت اپنے زبان کو دہرائے۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ آپ کی میزان حسنات میں لمبائی ہوگا، آپ کی میزان وزنی ہوں گے، نامہ اعمال میں اور زیادہ ہوگا، جس کے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ آپ جب اپنے نظر سے دیکھیں گے تو آپ کا نامہ اعمال آپ کی نظر کے حد کی نگاہ تک جائیں گے کہ یہ سارا آپ کی نیکیاں ہے جو دنیا میں آپ نے کمایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ای لا طاقت علی ترک المعصیہ، ولا قوت ای لا قوت علی فعل الطاعہ۔ لا حول، اے اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تیرے گناہوں سے بچنے کا۔ لا حول ای لا طاقت علی ترک المعصیہ، میرے پاس کوئی بھی طاقت، توفیق نہیں ہے کہ میں گناہ سے بچ سکوں مگر تیری توفیق سے۔ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ولا قوت علی فعل الطاعہ، اور میرے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے تیری عبادت کرنے میں، عبادت کرنے کی کوئی طاقت، کوئی توفیق نہیں ہے مگر تیری توفیق سے۔ تو سارے طاقت، سارے توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ طاقت کس کے ہاتھ؟ اللہ رب العالمین کا۔ توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، گناہ سے بچنے میں بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے، نیکی کرنے میں میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ اگر آپ کو توفیق نہ دے قرآن تلاوت نہیں کر سکتے، اللہ اگر آپ کو توفیق نہ دے اپنے جیب سے خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کا توفیق ہے کہ آپ کو دیا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، گناہ سے بچ سکتے ہیں، یہ صرف اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے زبان سے دہرائے اس کو، بجائے اس کے اپنے زبان سے فضول قسم کی باتیں، غیبت، بہتان کے بغیر اپنے زبان سے اس کلمات کو دہرائے۔ ہر بچے کو یاد ہوتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے کوئی طاقت نیکی کرنے کی، نہیں ہے کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی مگر تیری توفیق سے۔ اے اللہ، کچھ بھی طاقت میرے پاس نہیں ہے، تیرے توفیق سے سب کام ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں، نہ نیکی کر سکتے ہیں۔ اس جملے کے اندر، اس جملے کی فضیلت اتنے زیادہ ہے، اگر ہم اس پہ بیان دیں گے تو پورے خطبے جمعے اس پہ جا سکتے ہیں، لیکن کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی غم ہو یا ہم تو اس میں اس کلمات کو دہراؤ، جس سے آپ کا غم بھی جائے گا، آپ کا ہم بھی جائے گا۔ ہم اور غم میں فرق ہے۔ غم کسے کہتے ہیں اور ہم کسے کہتے ہیں؟ غم یہ ہے کہ آپ کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس سے آپ پریشان ہیں، سکون نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ کلمات ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، غم دور ہو جائے گا۔ اور ہم کہتے ہیں بلا وجہ سے پریشان ہے، کہتے ہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ بس میں سے پریشان ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کلمات کو دہراؤ جس کے ذریعے سے آپ کا ہم بھی گم ہو جاتے ہیں اور آپ کا غم بھی دور ہو جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت
إلا بالله. حدیث کے اندر آتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 چیزوں کا وصیت فرمایا، حکم دیا ہے کہ 5 چیز کرنے ہیں آپ کی. ان میں سے ایک یہ فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے ابو ذر، تم نے ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کلمات کو بار بار پڑھا کرو. کیوں؟ فإنهن کنز من کنوز الجنہ، جنت کی خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے. پڑھا کرو اس کو. صحیح حدیث ہے. اور دوسرا حدیث مسند احمد کے اندر ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. زمین کے اندر کوئی بھی آدمی ہو، رات کی تنہائی میں اٹھے، دن کے ظاہر میں اٹھے، کسی بھی لمحے میں اٹھے اور اس کلمات کو دہرائے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس کلمات کو پڑھے. اس کا وجہ کیا ہوگا پڑھنے سے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الا کفر عنہ ذنوبہ، اس کی سارے گناہ مٹا دیا جائے گا. ولو کان اکثر من زبد البحر، اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو. یہ کس کی حدیث ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر بندہ اس کلمات کو دہرائے تو اس کی سارے گناہ مٹا دیا جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو. تو کیا اللہ قادر نہیں ہے گناہ کو مٹانے پر؟ اللہ ہمیں اسباب دیتے ہیں کہ کچھ اسباب کو اپناؤ تو آپ کی گناہ مٹا دوں گا، کچھ کام کرو تو یہ کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. تو ان کام کرنے سے اللہ تجھے توفیق دے گا، جس توفیق کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہ کو مٹا دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، صحیح حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اذا خرج من بیتہ فقال، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، کسی بھی ماحول کے لیے جاتے ہیں، تو گھر سے نکلتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی طریقہ ہے کہ جو ہمیں ہر ماحول میں، ہر لمحے میں، ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں دعا سکھایا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم ہر قسم کی مشکلات، تکالیف، بیماری سے بچ سکتے ہیں. کہ جب ہم سنت پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے اندر پریشانی آئیں گے. ہم کہتے ہیں مجھے وہم لگا ہے، مجھے جین لگا ہے، میں پریشان ہوا ہوں، گھر میں سکون نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے ان سب کا علاج بتایا ہے. تو ان کام کو کرو، ان سنتوں کو اپناؤ تو اللہ رب العالمین آپ کو سارے پریشانیوں سے بچائے گا. لیکن الغرض اس حدیث کے بارے میں بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بندہ یہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے حسبک، تجھے کافی ہو گیا، قد ہدیت قد کفیت وہدیت ووقیت. اللہ کی طرف سے یہ آواز آتے ہیں اے بندہ حسبک، تجھے کافی ہو گیا یہ بات، قد کفیت، تجھے کافی ہو گیا، وہدیت، تجھے ہدایت مل گیا، ووقیت، اور تجھے بچا لیا گیا. جب بندہ یہ دعا پڑھتے ہیں تو پھر ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتے ہیں فَيُلْقَى الشَّيْطَانُ شَيْطَانًا آخر، اے شیطان اب جا تم اس بندے کو بہکاؤ، جاؤ اس کو گمراہ کر دو. تو شیطان دوسرے کو کہتے ہیں کیف بک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اے شیطان تیرا کیا بس چلے گا اس شخص پر جس کا کفایت اللہ رب العالمین نے لیا ہے، جس کو اللہ نے ہدایت دے دیا ہے، جس کو اللہ نے بچایا ہے، تیرا بس کیا چلے گا اس پر؟ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح مسند احمد کے اندر حدیث ہے. فرماتے ہیں جب بندہ یہ کلمات پڑھتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے، یہ دعا ہے اللہ کے رسول کا سنت ہے،
جب بندہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اللہ کی ذمہ داری میں ہوں گے، اور اللہ فرماتے ہیں قد کفیا وہدیا ووقیتا، تجھے بچا لیا گیا، ہر قسم کی مشکلات پریشانی سے تجھے بچا لیا گیا۔ اور جب گھر سے نکلتے دعا نہیں پڑھتے تو سمجھے کیا ہوگا، پھر شیطان راستے میں آپ کو بہکائے گا، کچھ بھی کر سکتے، کچھ بھی بیماری، کچھ بھی وہم آپ کے دل میں ڈال سکتے ہیں۔ یعنی جب بندہ ان سنتوں کو اپنائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو کس طرح بچائے گا، کس طرح اس کو اپنے حفاظت میں لے لے گا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کنز من کنوز تحت العرش، یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے خزانوں میں سے سب سے ایک عظیم خزانہ ہے، اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ان کو دہرایا کرے، پڑھا کرے اس کو، اپنے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے حسنات میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ چھوٹے سے کلمات ہیں، اس کے پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتے آپ کو، لیکن تھوڑا سے ہمیں، اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے، اس کلمات کو بھی ہم پڑھ نہیں سکتے۔ تو بات اسی بھی آ گیا کہ توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ توفیق دے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب، ہر چیز میں کامیاب، یہاں تک کہ آخرت میں بھی یہی انسان کامیاب و کامران ہوگا۔ آخر حدیث قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابو نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے مقرر کیا تھا، میں گیا اللہ کے رسول کا خادم بن کر، تو میں صلیت رکعتین وجلست، میں 2 رکعت پڑھا اور پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرا اور اپنے محبت سے اپنے پاؤں کے اشارے سے اسے ہلایا، مجھے کہا قیس الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ الا ادلک علی ابواب من ابواب الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بتائیں مجھے۔ آپ نے فرمایا اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، اے قیس بن عبادہ ان کلمات کو بار بار پڑھا کرو، کثرت سے دہرایا کرو، اس سے کیا ہوگا، آپ کے حسنات میں زیادہ ہوں گے، اور یہ جنت کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، مسند احمد کے اندر بھی حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے، سلسلہ صحیح کے اندر بھی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ کوئی ضعیف نہیں ہے۔ تو لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسباب بتایا ہے، ان کو اپنانے سے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ آخرت کا دن ہوگا جس میں عام ہمارے حسنات میں، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین انہی نیکیوں کے ذریعے سے جنت میں داخل کرے گا۔